اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل متاع الدنیا قلیل والآخرۃ خیر لمن اتقى ولا تظلمون فتیلا صدق اللہ العظیم۔ میرے بھائی دوست بزرگوں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ جیسے زندگی گزارو گے ویسے مرو گے، اور جیسے مرو گے ویسے قبروں سے اٹھائے جاؤ گے۔ اچھا مرنے کے لیے اچھا جینا ہے، اچھا مریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اچھے طریقے سے ہم کو اٹھائے گا۔ اور ہمارے کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ کل قیامت کے دن جب حشر کا میدان قائم ہوگا تو کچھ لوگ منہ کے بل چل کر میدان حشر کے اندر لائے جائیں گے، اور کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو پیدل چل کر میدان حشر کے اندر حاضر ہوں گے، اور کچھ لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سواری کا انتظام فرمائے گا۔ سواری پر بٹھا کر اللہ تبارک و تعالیٰ میدان حشر کے اندر حاضر کرے گا۔ اس کو کہتے ہیں عزت کے ساتھ حاضر ہونا۔ اس لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے موقع بموقع صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کو آخرت کی طرف متوجہ فرمایا، اور صحابہ ہمیشہ آخرت کی طرف دوڑتے تھے، فکر مند رہتے تھے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے صحابہ کے سامنے دنیا کی زندگی کو واضح کر دیا تھا کہ دنیا کی زندگی کیسی ہے۔ دنیا کی زندگی ختم ہونے والی ہے، کبھی دنیا کی زندگی کے اندر کوئی آدمی ہمیشہ کے لیے نہیں رہا اور نہ رہنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر دنیاوی زندگی کو ایک کھیل کود کی طرح بتایا ہے کہ دنیاوی زندگی تو ایک کھیل کا سامان ہے، کودنے کا سامان ہے، اس کے سوا کچھ نہیں ہے۔ جیسے چھوٹا بچہ ہوتا ہے کھیل کود کے اندر لگتا ہے، جب اس کا شوق پورا ہو جاتا ہے تو کھیل کود ختم کر دیتا ہے۔ اور قرآن کریم نے دنیا کی زندگی کو متاع کہا ہے۔ متاع عربی کا لفظ ہے۔ متاع کس کو کہتے ہیں؟ اور ہمارے کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ متاع اس چتھڑے کو کہتے ہیں جو ہم کچن کے اندر کچن وغیرہ صاف کرنے کے لیے چولہے وغیرہ کو جس سے ہم صاف کرتے ہیں اس چتھڑے کو متاع کہتے ہیں۔ کپڑا جو ہوتا ہے کچن کے اندر جہاں کھانا پکتا ہے وہاں پر کپڑا ہوتا ہے، وہ کیسا گندا ہوتا ہے، صاف کرتے کرتے کیسا گندا ہو جاتا ہے۔ یہ دنیا کی مثال ایسی ہے، یہ دنیا ہے۔ اس لیے جو بھی آدمی دنیا کی زندگی کے اندر اپنے آپ کو ہموطن لگا دیتا ہے اس کی دنیا بھی برباد ہوتی ہے، آخرت بھی برباد ہوتی ہے۔ چاہے ظاہر میں اس کو دنیا بنتی ہوئی نظر آتی ہے، لیکن اس کا انجام بہت خطرناک ہوتا ہے۔ اس طریقے سے آدمی اس میں پھنس جاتا ہے کہ اس کو احساس بھی نہیں ہوتا ہے۔ جو آدمی اپنے آپ کو اپنا مقصد دنیا کے پیچھے لگا دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سامنے بڑے بڑے مسائل کو لا کے رکھ دیتے ہیں، اور جتنی آمدنی ہوتی ہے، جتنا انکم ہوتا ہے وہ کم ہی معلوم ہوتا ہے۔ اور جو آخرت کی فکر میں لگ جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ
ان کے لیے روزی کا انتظام فرماتا ہے، ان کے لیے سارے اسباب مہیا کر دیتا ہے، سارے اسباب آسان کر دیتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہمیں آخرت کی تیاری کی طرف متوجہ فرمایا۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ دنیا کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں، چاند ہے، سورج ہے، اور دنیا کے اندر جتنی بھی مخلوقات ہیں، گھوڑے ہیں، اونٹ ہیں، سواریاں ہیں، وہ تمام کی تمام چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے پیدا کیا ہے اور ہم کو آخرت کے لیے پیدا کیا ہے، جب آخرت کی تیاری میں لگ گیا ہوں۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کر اللہ کے نبی علیہ السلام سے فرمایا، اے اللہ کے نبی علیہ السلام، میں نے آج تو دنیا کی تجارت کے اندر بہت نفع کمایا، 300 اوقیہ چاندی میں نے کمائی نفع کے اندر۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فوراً ان کا ذہن دنیا سے ہٹا کر آخرت کی طرف متوجہ کر دیا کہ اس سے بھی بڑھ کر چیز بتاؤں، اس سے بھی بڑھ کر چیز فرض نماز کے بعد 2 رکعت نفل نماز کا پڑھنا ہے، اس لیے کہ پوری دنیا اگر ہم کو مل جائے اور ایک طرف 2 رکعت ہو تو پوری دنیا تو ختم ہو جائے گی، لیکن 2 رکعت کا جو اجر ہے، جو ثواب ہے، وہ ہمیشہ باقی رہے گا۔ اس لیے سلیمان علیہ السلام کا قول نقل کیا ہے علماء نے کہ مومن کے نامہ اعمال کے اندر ایک سبحان اللہ لکھا جانا کتنا اجر رکھتا ہے۔ سلیمان کی حکومت تو ختم ہو جائے گی، لیکن ایک سبحان اللہ کا جو اجر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کیا اس کو باقی رہے گا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابا جان کے پاس گئی، اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس، اور عرض کیا، غلام کے لیے آئی، خدمت کے لیے حاضر ہوئی تھی، شرم کی وجہ سے واپس آ گئی، خدمت کرتے کرتے تھک جاتی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھیجا تھا کہ جاؤ۔ دوسرے دن اللہ کے نبی علیہ السلام خود تشریف لے گئے، پوچھا بیٹی کیوں آئی تھی؟ تو فرمایا کہ ایسا ایسا معاملہ ہے، آپ کے پاس غلام آئے ہیں، اس میں سے غلام مجھ کو مل جائے تاکہ گھر کی سہولت کے اندر آسانی ہو جائے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فوراً ان کا ذہن آخرت کی طرف متوجہ فرما دیا، کہا کہ سونے کے وقت 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھا کرو، یہ غلام سے بہتر ہے۔ اس لیے ہمیں آخرت کی فکر کرنا ہے۔ ایک مرتبہ صحابہ رضی اللہ عنہ ہنس رہے تھے تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فوراً ان کو کہاں کی طرف کہاں متوجہ کر دیا؟ موت کی طرف، آخرت کی طرف، قبر کی طرف متوجہ کیا۔ اس چیز کو ہماری زندگی کے اندر پیدا کرنا۔ صحابہ کے اندر آخرت کی بہت فکر تھی، کتنی فکر تھی کہ اللہ کے نبی علیہ السلام جو بات کہتے تھے اس کے اوپر عمل کرنے میں ذرہ برابر تردد نہیں کرتے تھے، اس کو کر گزرتے تھے۔ جیسے فضائل صدقات کے اندر کئی واقعات لکھے ہیں۔ ایک آدمی نے کھجور کا درخت کتنے میں بیچا؟ 40 کھجور کے درخت دینے کے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے سودا کیا تھا تو ایک صحابی تیار ہو گئے کہ اللہ کے نبی میں دوں گا، غریب کی غربت کو دور کرنے کے لیے۔ کیوں کہ جنت کے اندر اللہ کے نبی علیہ السلام نے وعدہ کیا کہ جنت کے اندر میں ذمہ داری لیتا ہوں، ہمیشہ اپنے آخرت کی طرف متوجہ ہیں۔ حسن حسین اور عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصہ لکھا ہے۔ ایک بڑھیا نے ان کے اوپر احسان کر دیا۔ کیا احسان کر دیا؟ کہ دودھ پلایا، مہمان نوازی کی، حج میں جا رہی تھی، سواری گم ہو گئی تو جنگل کے اندر کسی بڑھیا کے مکان پر چلے گئے،
اس بڑھیا کو جب غربت نے ستایا، ان کے گھر کے اندر غریبی آئی، تو مدینہ منورہ کے اندر تشریف لے گئے کاروبار کرنے کے. اپنے آخرت کو بنانے کے لیے ان تینوں حضرات نے کتنا ان کو دیا، کتنا خرچہ کیا ان کے اوپر. اس بڑھیا کو کتنا دیا، ایک بکری ذبح کر کے کھلائی تھی. تو حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1000 دینار دیے، ساتھ میں 1000 بکریاں دی. ان کے بھائی نے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1000 بکریاں دی، 1000 دینار دیے. پھر عبداللہ ابن جعفر کے پاس گئے، پوچھا کیا دیا ان دونوں نے؟ 1000 دینار دیے اور 1000 بکریاں دی. انہوں نے کتنا دیا کہ 2000 دینار دیا اور 2000 بکریاں دی. اپنے آخرت کی فکر. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جیسے ہمارے گھروں کے اندر چاول کے گیہوں کی گونے پڑی رہتی ہیں، اس زمانے کے اندر ان کے پاس سونے اور چاندی کی گونے آتی تھی. روزے کی حالت میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے صدقے کے جو فضائل بیان کیے تھے، صدقہ کیا کرو، صدقہ کی وجہ سے مصیبتیں دور ہوتی ہیں، صدقات کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی ہر مصیبت کو ٹال دیتا ہے. فضائل تھی. اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کے سامنے مال کی نحوست بیان کی تھی کہ مال جمع کرنے کا کیا نقصان ہے، دنیا میں لگنے کا کیا نقصان ہے. تو گھر میں کچھ بھی نہیں رکھتی تھی، پوری گن آئی اشرفیوں کی، تو صبح سے لے کر شام تک تمام کا تمام خرچ کر دیا. بعدی نے کہا کہ آج ہمارا روزہ ہے، 1 دینار کے ذریعے سے گوشت منگوا لیتی. کیا فرمایا، پہلے یاد دلا دیتی تو منگوا لیتی، اب دانا دینے سے کیا فائدہ. یہ چیز ہے کہ اپنے آخرت کو تیار کرنا، اپنے آخرت کو بنانا. آخرت کے اندر ہمیں کوئی نیکی دینے کو تیار نہیں ہوگا. قرآن کریم کہہ رہا ہے فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ یوم یفر المرء من اخیہ، کہ آدمی اپنے بھائی سے بھاگے گا. وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ، اپنے ماں سے اپنے باپ سے بھاگے گا. وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ، اپنے دوستوں سے اور اپنے بیٹوں سے بھاگے گا. وجوہ یومئذ مسفرہ، کہ کل قیامت کے دن وہ چہرے ایسے ہوں گے جو چمکدار ہوں گے. ضاحکۃ مستبشرہ، ہنستے ہوں گے، خوش ہوں گے. کہ وہ اصل آخرت کی زندگی ہماری بن جائے. اور یہ کیسے بنے گی؟ اس کے لیے محنت ہے. اگر ہم بغیر محنت کے، اپنی ذات کے اوپر محنت کیے بغیر، اپنی زندگی میں آخرت کی تیاری کیے بغیر ہم دنیا سے رخصت ہو گئے، تو آخرت کے اندر پچھتانے کے سوا کچھ نہیں ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تھا کہ بیٹی اس بھروسے پر مت رہنا کہ میں نبی کی بیٹی ہوں، اللہ کے غصے سے، اللہ کے غضب سے میں تجھے نہیں بچا سکتا. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تھا کہ میرے بھروسے پر مت رہنا، اس سے جتنا بھی ہو سکے خرچ کر اللہ کے راستے میں. یہ تعلیم ہمارے لیے ہے. خود اللہ کے نبی علیہ السلام کی ذات کو دیکھو. اللہ کے نبی علیہ السلام بخشے بخشائے ہیں. قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی مغفرت کا اعلان کر دیا ہے، لیکن آپ کو آخرت کی کتنی فکر ہے. قرآن کریم نے آپ کی محنت کا تذکرہ کیا ہے. ان لک فی النہار سبحا طویلا، کہ دن کے اندر آپ کو لمبا تیرنا ہے. سمندر کے اندر تیرنے والا کیسا آدمی ہوتا ہے، کتنے حالات کا اور کتنے مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس کو تیرنے والا. تو اللہ کے نبی علیہ السلام اپنی آخرت کو بنانے کے لیے، لوگوں کی آخرت بنانے کے لیے لوگوں کے اندر کتنی محنت کرتے ہو. اللہ کے نبی علیہ السلام کو اس کی ہمیشہ لالچ رہتی تھی، ہم کو جیسے مال کی لالچ رہتی ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام کو ایمان والوں کی آخرت کی لالچ تھی کہ ایمان والوں کی آخرت کیسے بن جاوے. اللہ کے نبی علیہ السلام کو اس کی فکر رہتی تھی. اللہ کے نبی علیہ السلام لعلک باخع نفسک، کہ شاید آپ اپنے آپ کو ہلاک کر دیں، برباد کر دیں گے ان کے پیچھے.
ہمیں سوچنا ہے کہ ہمیں کتنی آخرت کی فکر کرنی چاہیے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بخشائے ہیں، پھر بھی عبادت کے اندر ان کا کیا حال ہے؟ پوری رات اللہ کے سامنے کھڑے ہیں، پیروں کے اوپر سوجن آ رہی ہے، ایسی عبادت کر رہے ہیں اللہ کو راضی کرنے کی. ایک رکعت میں کتنے پارے پڑھ رہے ہیں؟ سورہ بقرہ شروع کی، پھر سورہ آل عمران شروع کی، پھر سورہ مائدہ شروع کر دی. حالانکہ مغفرت کا وعدہ ہے. جب دیکھیں ہمارے نمازوں کا کیا حال ہے. ہم نے ہماری نمازوں کے ذریعے سے اپنے آخرت کو کتنا بنایا. ایک نماز تو یہ ہے جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتائی ہے، اور ایک نماز ہماری ہے. کیسی نماز ہے ہماری؟ تو میرے بھائی دوستوں بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخرت کو بنانے کے لیے ہم کو ایک موقع دیا ہے. یہ موقع بار بار نہیں آتا. زندگی میں جب تک سانس ہے تب تک ہمارے پاس ایک موقع ہے، اور جب زندگی کی سانسیں ختم ہو جائے گی اور جب ہم دنیا سے جائیں گے، اولاد بھی چھوڑنا پڑے گا اور دنیا کا مال و پتہ بھی ہم سے چھوٹ رہا ہوگا، اس وقت پچھتائیں گے. آپ نے دیکھا دنیا کے اندر کتنے بڑے بڑے مالدار ہیں، کیا ساتھ میں لے کر گئے؟ آپ کی یہاں بھی ہوں گے، کچھ ساتھ میں لے کر لے گئے. شداد جس نے کتنا بڑا مکان بنایا تھا، جو کہہ رہا تھا کہ یہ میری جنت ہے، لیکن ایک دن نہیں رہ سکا اور دنیا سے چل بسا. دنیا کے بڑے بڑے دعوے دار آئے، لیکن سب کا دعویٰ موت کے وقت کیا ہوا؟ ختم ہو گیا. موت نے سب کی گردنیں مروڑ دی، توڑ دی. میرے بھائیوں، مجھے اور آپ کا بھی ایک دن جانا ہے. ہم قبر میں جائیں گے، ہمارے ساتھ ہمارے نیک اعمال ساتھ میں آئیں گے. اس لیے ہمیں سب سے پہلے اپنے آخرت کی فکر کرنی ہے. اور ہم اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے امتی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر نبوت کا دروازہ بند کر دیا ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد اب کوئی نبی آنے والا نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری تعریف قرآن کریم کے اندر بیان کی ہے. کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم تو لوگوں کو نفع پہنچانے کے لیے دنیا میں آئے. کیا کرنا ہے؟ کہ لوگوں کو برائیوں سے روکنا ہے اور لوگوں کو اچھائیوں کا حکم کرنا ہے. کہ اپنے آخرت کی فکر کے ساتھ ساتھ دوسروں کی آخرت بنے، اس کی فکر کرنا. کہ آدمی دنیا کے پیچھے محنت کرتا ہے تو کچھ کماتا ہے، ایسے ہم لوگوں کے اوپر محنت کریں. مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ ایک مثال دیتے تھے، بڑی پیاری مثال ہے. ایک تو ہماری نماز ہے، ہم نماز پڑھتے ہیں. ہم کو معلوم ہے کہ ہماری نماز اللہ کے یہاں مقبول ہے، اللہ کی نماز ہماری قبول ہو گئی، یہ ہم کو معلوم ہے؟ ہم کو معلوم نہیں. لیکن ہم نے اگر کسی کو دعوت دی، اس کو ہم نے بلا کر مسجد کے اندر لائے، اس کو نماز پڑھتے برابر نہیں آتا ہے، اس کی نماز کچی ہے، رکوع بھی برابر نہیں ہے، سجدہ بھی برابر نہیں ہے، قیام بھی برابر نہیں ہے، قرات بھی برابر نہیں ہے. ہم کو دیکھ کر وہ نماز پڑھ رہا ہے، لیکن ہم نے اس کو دعوت دی، دعوت دے کر ہم نے اس کو مسجد کے اندر لائے. تو یہ فرمایا کہ اس کی نماز تو کچی ہے، اس کے نامہ اعمال کے اندر کچی نماز لکھی جائے گی، لیکن ہمارے نامہ اعمال کے اندر کیسے لکھی جائے گی؟ پکی نماز لکھی جائے گی. اس کی نماز ہمارے نامہ اعمال کیسی؟ پکی لکھی. نیکیاں کمانے کی چیز ہے تبلیغ کی محنت. آج ہم کہتے ہیں کہ ماحول اچھا نہیں ہے، ماحول اچھا نہیں ہے. تو ماحول کو اچھا بنانے کے لیے اللہ کی دین کی محنت ہے. ہم بستی میں چلیں گے، پھریں گے، گھر گھر کی ملاقات کریں گے، لوگوں کے پاس جائیں گے تو بے دینی ختم ہوگی اور بستی کے اندر دینداری وجود میں آئے گی. اس کے لیے دعوت کی محنت ہے. دعوت کی محنت خالص چلا 4 مہینے اس کے لیے نہیں ہے. دعوت کی محنت دیندار بننے کے لیے، خود بھی دیندار بنے، دوسرے دیندار بنے، اس کی فکر کریں. اور اس کے اوپر بڑی بڑی بشارتیں ہیں. ہم لوگوں کو کمائیں تاکہ ہماری آخرت بھلی بن جائے. قبر کے اندر لوگوں نے جو نیک عمل کی ہے، اس کا ثواب اللہ تبارک و تعالی ہمیں قبر کے اندر دے گا، آخرت کے اندر دے گا.
انبیاء علیہ السلام کا کام اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم تمام کو دیا ہے. ایک جگہ پر تو ایسے لوگوں کو کامیاب بتایا ہے وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. کہ تم میں سے جماعت ایسی ہونی چاہیے کہ جو لوگوں کو اچھائیوں کا حکم کرے, لوگوں کو برائیوں سے روکے. اور پھر فرمایا وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ, یہی لوگ کامیاب ہیں. ہم لوگوں کو دعوت دیتے رہیں گے تو خود ہمارا دین کے اوپر باقی رہنا آسان ہو جائے گا. محمد صاحب پارنپوری نور اللہ برکتہ نظام الدین مرکز کے اوپر ایک پان بیچنے والا تھا, وہ نماز نہیں پڑھتا تھا. تو مولانا نے اس کو کہا کہ تو لوگوں کو نماز کی دعوت دینا شروع کر. اس نے جب نماز کی دعوت دینا شروع کی تو وہ خود نماز پڑھتا ہو گیا کہ میں لوگوں کو دعوت دیتا ہوں, میں خود نماز نہیں پڑھتا. تو اللہ نے اس کو بھی توفیق دی. دعوت کے ذریعے سے سب سے پہلے ہماری زندگی بنے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے گھر والوں کی زندگیوں کے اندر دین داخل کرے گا, ہمارے اولاد کی زندگیوں کے اندر دین داخل کرے گا, اور بستی کے اندر محلوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ دین کو زندہ کرے گا. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے کیسی کیسی محنتیں کی. ہمارے پاس جو اسباب ہیں وہ صحابہ کے پاس نہیں تھے, کیسی محنتیں کی. اب ذرا سوچو, مدینہ منورہ سے صحابہ ہمارے ہندوستان میں بھی آئے, ہمارے بروج تک. سوچو اس زمانے میں کیسے آئے ہوں گے. عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ, تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کے اندر تشریف لائے تھے. کیسے تشریف لائے؟ اور ہم ذرا سوچیں, وہ بہت دل پر بات لینے کی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی صحبت میں رہنے والے, آپ کی باتوں پر من مٹنے والے, آپ کی محبت ان کے دلوں میں, لیکن نبی کے اشاروں کے اوپر اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کو جہاں پر بھیجا وہاں جا کر دین کی محنت کی اور وہاں پر اپنے قبریں بنائی. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی علیہ السلام سے کیسی محبت تھی. خالص خواب دیکھا دمشق کے اندر, تو وہاں سے صبح اٹھتے ہی فوراً کہاں پر, مدینہ منورہ کے اندر, لیکن ان کی قبر وہاں پر ہے دمشق کے اندر. واپس چلے گئے, کیا مجھے یہاں پر دین کی محنت کرنا ہے. عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, خالد ابن ولید, ان کی قبریں کہاں ہیں؟ ملک شام کے اندر ہیں. ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہاں پر ہے؟ ترکی کے اندر ان کی قبر بنے ہوئی, قسطنطنیہ کے اندر. نبی کے دیار کو چھوڑا, اللہ کے لوگوں تک اللہ کا کلمہ پہنچے, اللہ کا دین پہنچے. یہ ہماری ذمہ داری ہے. اس ذمہ داری کو ہم سمجھیں. اس لیے ایک محنت اللہ کے راستے کی اور ایک محنت مقام پر رہنے کی, دونوں محنتوں کے اندر اپنے آپ کو لگا. کوئی کرتا ہے یا نہیں کرتا اس کو ہم نہ سوچیں. مجھے اللہ نے ذمہ دار بنایا, کل قیامت کے لیے مجھ سے اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھے گا, تو ہم کیا جواب دیں گے اللہ کو. اس کے لیے اس محنت کو سیکھنا. اصل میں ہم نے اس کو سیکھا نہیں برابر, اس کے لیے کام کرنا مشکل ہوتا ہے, لیکن جو کام سیکھ کر کیا جاتا ہے وہ بہت آسان ہو جاتا ہے. اسے اس کو سیکھنا ہے, اور سیکھنے کے لیے اللہ کا راستہ ہے. اس لیے ہمارے یہاں وقتاً فوقتاً تاریخ طے ہوتی ہے. ماشاءاللہ ابھی ہمارے یہاں سے 22 جون کی تاریخ طے ہو رہی ہے. تو بتاؤ اس کے اندر چاچا مہینے کے لیے کون سا دن تیار ہے؟ یہ ایک محنت ہے میرے بھائیوں. دیکھو موت کے وقت آپ کو سب چیزوں کو چھوڑنا ہے. اپنے اولاد کو بھی چھوڑنا ہے, ماں باپ کو بھی چھوڑنا ہے, مال سامان کو بھی چھوڑنا ہے. وہ سب چھوڑیں گے تو بوجھ پڑے گا ہمارے دل کے اوپر. آپ کو صحیح صاحب ماشاء اللہ قبول فرماؤ.